اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تجھ سے کٹ جائے تو اس سے جڑ جا۔ عزیزان محترم، دین اسلام فطرت کا دین ہے۔ یہ خوبصورت دین جو نہ تو افراط کا شکار ہے اور نہ ہی تفریط کا شکار ہے، ایک معتدل دین، خوبصورت دین، پیارا دین آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، اور ہمیں بھی دین اسلام جو ہے وہ میسر آیا۔ اب دین اسلام کے اندر سارے رشتے ناتے ایک محبت کے سلسلے کے اندر گوندے ہوئے ہیں۔ سارے رشتے ناتے، حتیٰ کہ باپ بیٹے کا رشتہ ہو، ماں بیٹی کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہو، کوئی بھی رشتہ ہو، سارے رشتے اللہ رب العزت نے دین اسلام کے اندر اسلام کی محبت کے ساتھ ان کو گوندھ دیا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ رب العزت سے تو محبت کرو، اس کی یاد کے اندر تم شب و روز اپنے گزار دو، نمازیں پڑھو، دیگر عبادات کو بجا لاؤ، مگر مخلوق خدا کے ساتھ نفرت کے ساتھ پیش آؤ، یا پھر مخلوق خدا کے ساتھ تم محبت کرو، پیار کرو، ان کے لیے طرح طرح کے معاملات کے اندر تم ان کے لیے مدد پیدا کرو، آسانیاں پیدا کرو، اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ تمہارا رشتہ جو ہے وہ کٹ جائے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ اگر اس طرح ممکن ہو جائے تو ایک انسان کا جو جسم ہے وہ فالج زدہ جسم سامنے آئے گا، یعنی ایک حصہ تو مکمل ہے اور دوسرا حصہ انسان کا کام ہی نہیں کر رہا۔ یعنی اللہ رب العزت سے اگر محبت کرنی ہے تو پھر مخلوق خدا کے ساتھ بھی محبت کرنی پڑے گی، اگر مخلوق خدا کے ساتھ پیار کرنا ہے تو پھر اللہ رب العزت سے بھی تم کو پیار کرنا پڑے گا۔ یعنی دونوں چیزیں متضاد نہیں ہیں بلکہ مترادف ہیں۔ جب ان دونوں چیزوں کو تم سامنے رکھو گے تو پھر تمہارا ایک جسم سالم جسم کی حیثیت سے قائم رہے گا، تمہارے جسم کے اندر فالج کی جو بیماری ہے وہ نہیں ہوگی، بلکہ ایک منظم جسم، خوبصورت جسم یہ سامنے آئے گا، اور یہی جسم جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقبول اور منظور ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، خذ العفو وأمر بالعرف، کہ معاف کر دیا کرو اور نیکی کا حکم دیا کرو۔ اب اگلے مقام پر ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کیا کرو، صرف نظر کیا کرو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے
جس طرح آیہ مبارکہ کی ترتیب کو برقرار رکھا، خذ العفو، معاف کر دیا کرو، اور پھر فرمایا نیکی کا حکم دیا کرو۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے اللہ رب العزت فرماتا وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، پہلے فرماتا نیکی کا حکم دیا کرو، پھر فرماتا کہ معاف کر دیا کرو، اور پھر فرماتا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے صرف نظر کیا کرو۔ مگر یہ ایک دانش انسانی ہے، انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ ترتیب اس طرح ہونی چاہیے تھی، مگر ایک دانش ربانی ہے، دانش ربانی یہ ہے کہ فرمایا خذ العفو، کہ معاف کر دیا کرو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم دیا کرو۔ اب اس سے کیا چیز سامنے آتی ہے؟ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سب سے پہلے تمہاری طبیعت کے اندر، تمہارے مزاج کے اندر ایک نرمی کا برتاؤ پیدا ہونا چاہیے، ایک محبت کا تعلق، رشتہ ہمدردی، وہ جو ہے تمہاری طبیعت کے اندر، مزاج کے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد جب تمہاری طبیعتیں اس قابل ہو جائیں گی، تمہاری طبیعتیں نرم روح ہو جائیں گی، تو اس وقت جب تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے، پھر جب وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ پر عمل کرو گے، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت تمہاری طبیعت کی برکت کی وجہ سے، تمہارے مزاج کی نرمی کی وجہ سے، اللہ رب العزت تمہاری بات کے اندر، تمہارے قول کے اندر ایک اثر پیدا فرما دے گا، تاثیر پیدا ہو جائے گی تمہاری زبان کے اندر۔ کیونکہ جو تم بات کر رہے ہو اس بات کے اندر تمہاری عمل کی قوت موجود ہے۔ تو سب سے پہلے نیکی کا حکم دینے سے پہلے انسان کو اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے، مزاج کے اندر محبت، وارفتگی اور شیفتگی پیدا کرنی چاہیے، پھر اس کے بعد اس کی زبان کے اندر جو ہے وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے بہت زیادہ بخار ہے، بیماری کے عالم کے اندر ہوں، کافی دن گزر گئے ہیں، بخار جان نہیں چھوڑ رہا، لہٰذا کوئی دم درود کر دیں تاکہ اللہ رب العزت مجھے شفا عطا فرما دے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سورہ اخلاص پڑھی اور اس شخص کو دم کر دیا، پھونک دیا۔ اب وہ شخص حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے اس شخص، وہ جو شخص تھا، شفا یاب ہو گیا۔ اب جب شفا یاب ہو گیا، اب جب اپنے گاؤں کے اندر گیا اور جا کر اس نے اعلان کر دیا، کہا جو جو دم کروانا چاہتا ہے، جو جو بیماری کے اندر مبتلا ہے، وہ میرے پاس آئے، میں اس کو ایک پھونک ماروں گا، دم کروں گا، اللہ رب العزت اس کو شفا دے دے گا۔ اب جب لوگوں نے اعلان سنا تو سارے لوگ اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، کوئی کہتا مجھے دم کر دیں، کوئی کہتا مجھے دم کر دیں۔ اب لوگوں کا ہجوم اس شخص کی طرف آنے لگا۔ اب وہ جو شخص تھا، اب وہ سورہ اخلاص پڑھتا، پھونک مار دیتا، مگر شفا حاصل نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ پڑھتا، 2 مرتبہ پڑھتا، حتیٰ کہ 100 مرتبہ بھی پڑھ دیتا، مگر شفا حاصل نہ ہوتی تھی۔ دوڑا دوڑا حضور بابا فرید کی بارگاہ کے اندر آیا اور آ کر عرض کیا کہ حضور یہ بات مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ اخلاص 1 ہے یا 2 ہے؟ سورہ اخلاص 1 ہے یا 2 ہے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا حضرت آپ نے مجھے 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کیا تھا، میں بیماری سے شفا یاب ہو گیا تھا، مگر میں 100 مرتبہ بھی پڑھ دیتا ہوں، مگر شفا حاصل نہیں ہوتی۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ اے شخص، اے نوجوان،
زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے، زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے۔ میں نے زندگی کے اندر اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی غیبت نہیں کی، کبھی چغل خوری نہیں کی، اور مخلوق خدا کے لیے میرا جو جسم ہے وہ نافع ہے، نفع دینے والا ہے، میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ تو اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری زبان کے اندر برکت پیدا فرما دی، تاثیر پیدا فرما دی ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نیکی کا حکم دینا ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، جب بھلائی کا حکم دینا ہے تو اس سے پہلے اپنے مزاج کے اندر، اپنے طرز عمل کے اندر وہ چیز پیدا ہونی چاہیے، وہ ایک قوت پیدا ہونی چاہیے۔ عمل کی جو قوت ہے، کردار کی جو قوت ہے، وہ جب پیدا ہو جائے گی تو اس وقت تمہاری زبان کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے گی، تم جو کہو گے وہ اسی طرح ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تب ہوگا جب تمہاری عمل کے اندر اتنی قوت آ جائے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں احتساب ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے احتساب ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے نیچے سے احتساب ہونا چاہیے۔ یعنی ہر شخص کرپشن کے اندر ملوث ہے، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہر شخص فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ دہی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا محاسبہ ہونا چاہیے، تبدیلی پیدا ہونی چاہیے، انقلاب آنا چاہیے۔ کوئی کہتا ہے کہ اوپر سے احتساب ہونا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ نچلے طبقے سے احتساب ہونا چاہیے۔ اب میں کیا کہتا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ انسان اپنے اندر سے، اپنے آپ سے احتساب شروع کرے۔ خود کو بدلو گے تو بدلے گا جہاں۔ یعنی جب انسان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، ایک قول ہے کہ آپ کتنے اچھے ہیں وہ آپ کی اولاد کے اندر نظر آتا ہے، آپ کتنے اچھے ہیں وہ چیز آپ کی اولاد کے اندر نظر آتی ہے، اور آپ کے والدین کتنے اچھے ہیں وہ آپ کے اندر نظر آئے گا۔ ہر چیز ایک ماتحت ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ بدل جائیں گے، اگر آپ کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہو جائے گی، نیکی کرنے کا ملکہ پیدا ہو جائے گا، اخوت ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے لیے آپ نفع بخش ثابت ہو جائیں گے، تو اسی طرح ہی آپ کا جو عمل ہے، آپ کا جو کردار ہے، وہ آپ کے بچوں کے اندر بھی سامنے آئے گا۔ جب آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے تو اسی طرح ہی ان کے بچے بھی ٹھیک ہوں گے۔ یعنی جب اپنے آپ کو بدلیں گے، خود کو بدلو گے تو بدلے گا جہاں۔ یعنی جب اپنے آپ کو بدل لو گے تو اس وقت آپ کی نسلیں بھی سنور جائیں گی، اور تب انقلاب پیدا ہو جائے گا، اور ایک نسل جو ہے وہ سنور جائے گی، اور اس کے ساتھ تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی، انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ تب ہوگا جب انسان اپنے آپ سے تبدیلی شروع کرے، اپنے آپ کو بدلنا شروع کرے، تو تب عمل کے اندر جب قوت آئے گی تو پھر زبان کے اندر بھی تاثیر آ جائے گی۔ اسی طرح ہی انسان کے اندر اگر انسان کو قوت حاصل کرنی ہے، مضبوط معاشرہ قائم کرنا ہے، تو اس کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ کتنی چیزوں کی؟ 4 چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ ایک، نسب کی ضرورت ہے۔ نسب کے ساتھ انسان قوت پکڑتا ہے، طاقت پکڑتا ہے۔ اب جو نسب ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ جو نسب ہے اس کے ساتھ انسان قوت پاتا ہے۔ وہ کس طرح؟ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ انسانوں کو قبائل کے اندر اس وجہ سے تقسیم کیا ہے، قوموں کے اندر اس وجہ سے تقسیم کیا ہے تاکہ ان کی پہچان ہو سکے، پہچان ممکن ہو سکے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو قبائل کے اندر اور اس کے ساتھ قوموں کے اندر اللہ رب العزت نے منتقل فرمایا تاکہ پہچان کے اندر آسانی پیدا ہو سکے۔ ابھی اس کو نسب کہتے ہیں۔
یعنی آپ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والدین کون ہیں، آپ کے بچے کون ہیں، اور آپ کے عزیز و اقارب کون ہیں، کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی قوم کیا ہے، خاندان کیا ہے، اس کو نسب کہتے ہیں۔ تو انسان مضبوط تب ہوتا ہے جب اس کے اندر ایک نسب کی قوت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک معاشرہ جو ہے وہ مستحکم بنتا ہے۔ دوسری چیز، انسان نکاح کے ساتھ قوت پکڑتا ہے۔ جب انسان، اللہ رب العزت نے انسان کو نکاح کی ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے، رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہو کر انسان ایک خوبصورت زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ یہ عورت کے لیے بہت بڑے مقام اور بلندی کی بات ہے، اور اس کے لیے ایک سیکورٹی کی بات ہے کہ جب اس کے لیے ایک شوہر کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ ساری زندگی اپنے آپ کو محفوظ کر لیتی ہے۔ اگر یہ نظام اللہ رب العزت پیدا نہ فرماتا تو پھر عورت کی ایک ٹیشو پیپر کی حیثیت ہو جاتی، یعنی مرد اسے استعمال کرتا اور پھینک دیتا، مگر اللہ رب العزت نے اس کو یہ وقار عطا فرمایا، نکاح کی صورت عطا فرما دی، اس کے ساتھ اس کو ایک قوت مل گئی، طاقت مل گئی، اور اس کے ساتھ انسان مرد کو بھی قوت حاصل ہو گئی، جس کے ساتھ ایک مضبوط مستحکم معاشرہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے۔ اور تیسری چیز جس کے ساتھ انسان قوت پکڑتا ہے، معاشرہ مستحکم ہوتا ہے، تیسری چیز انسان کی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کیا ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کا برتاؤ کرو، محبت کا سلوک کرو۔ میں اس طرح کے آپ کو زیادہ تر موضوع کا انتخاب کر کے آپ تک یہ بات اس وجہ سے پہنچاتا ہوں کہ آج کل ہمارے اسی معاشرے کے اندر ان چیزوں کا بہت سارا فقدان پایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے اندر کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں، اخلاقی پہلو کے لحاظ سے ہمارے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے، صلہ رحمی، تحمل اور بردباری۔ یہ انسان کے اندر یہ وصف ہیں جس کے ساتھ انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر بہت مقبول اور مقرب بندہ بن جایا کرتا ہے۔ اس وجہ سے تیسرا جو درجہ ہے وہ صلہ رحمی کا آتا ہے۔ جب انسان صلہ رحمی کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتا ہے، سل من قطع کا، جو تجھ کے ساتھ، جو تمہارے ساتھ کٹ جائے تو اس کے ساتھ جڑ جا، یعنی جو تمہارے ساتھ رحم کو کاٹتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، تمہارے ساتھ ایک رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہے، قطع تعلقی چاہتا ہے، تو اس وقت تمہیں کیا چاہیے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ رشتہ داروں کے ساتھ، ماں باپ کا پاس ہو، بہن بھائیوں کا پاس ہو، رشتہ داروں کا احساس ہو، پڑوس کا احساس ہو، یہ ساری چیزیں انسان کی صلہ رحمی کے اندر آ جاتی ہیں۔ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے اس کو بہت سارے فوائد ملتے ہیں، اس کی عمر کے اندر برکت ہو جاتی ہے، اس کے رزق کے اندر کشادگی ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، تو یہ صلہ رحمی کے ساتھ انسان ایک مضبوط اور مستحکم ہو جاتا ہے، اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے وہ پروان چڑھتا ہے۔ اور چوتھی چیز جس کے ساتھ انسان قوت پکڑتا ہے وہ میراث ہے۔ میراث کے ساتھ انسان قوت پکڑتا ہے۔ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے بعد جو اس کا مال ہوتا ہے وہ ترکہ بن جاتا ہے۔ اس کا چھوڑا ہوا مال، جائیداد، وہ ساری کی ساری ترکہ بن جاتی ہے۔ اس ترکے کو اس کے حصہ داروں تک، ذوی الفروض تک، عصبات تک، اس کے سارے رشتہ داروں تک، ان تک پہنچا دینا، اس کو وراثت کہتے ہیں۔ یہ ان کی چھوڑی ہوئی میراث ہے جو ان تک منتقل کی جا رہی ہے۔
اب آج کل کے بعض لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنی بیٹی، اپنی عزت، اپنا مان سمان تو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھیج دیتے ہیں، مگر مال دینا گوارا نہیں کرتے۔ یعنی بیٹی کا جو حصہ ہے وہ ان کو دینے کا دل نہیں کرتا، یعنی اپنی سب سے بڑی چیز عزت دے دیتے ہیں مگر مال نہیں دینا چاہتے۔ یہ کس قدر کم ظرفی کی بات ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹتا ہے، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹتا ہے تو اللہ رب العزت اس شخص کی جنت سے میراث کو کاٹ دیتا ہے، جنت سے اس کا حصہ کاٹ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے بیٹی کا جو حصہ ہے وہ بھی ملنا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی حصہ دینا چاہیے، تو اس کے ساتھ ایک مضبوط مستحکم معاشرہ جو ہے وہ قائم پاتا ہے۔ تو یہ چار چیزیں انسان کو قوت جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں، انسان کی قوت پیدا کرتی ہیں، اور اس کے اندر ایک حوصلہ، عزم اور استقامت اور ایک خوبصورت زندگی کو پروان چڑھاتی ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر جسم اور روح کی مثال لے لیجئے۔ جسم ہے، آنکھ بینا ہے، دیکھتی ہے، مگر اس کا سارے کا سارا جو جسم ہے وہ نابینا ہے، سارا جسم نابینا ہے۔ اب کان ہے، یہ سماعت کرتے ہیں، مگر سارے کا سارا جسم بہرا ہے۔ انسان کی زبان کلام کرتی ہے، مگر سارے کا سارا جسم جو ہے وہ گونگا ہے۔ اسی طرح ہی یہ سارے معاملات انسان کے زندگی کے اندر، انسان کے جسم کے اندر موجود ہیں، یعنی ہر چیز دوسری چیز کی مخالف ہے۔ آنکھ کان کی مخالف ہے، کان ناک کا مخالف ہے۔ اسی طرح ہی یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ پورے کا پورا جسم ایک ضدین کا مجموعہ ہے، یعنی ساری ضدیں جمع ہو گئی ہیں اور اس کا مجموعہ جو ہے وہ انسان ہے۔ یعنی کوئی بھی عضو انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ مترادف نہیں ہے، ملتا نہیں ہے، ہر ایک چیز کے اندر متضاد پایا جاتا ہے۔ اب ان سب چیزوں کو، ان سب اعضاء کو جوڑتی کیا چیز ہے؟ کیا چیز ان کو مستحکم رکھتی ہے، جوڑتی ہے؟ ان سب چیزوں کو جو چیز جوڑتی ہے وہ روح ہے، وہ روح ہے جو انسانی جسم کے اعضاء کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ جب تک روح موجود ہے اس وقت تک انسان جب آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اس کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے؟ انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف ملی ہوتی ہے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے ہیں یا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت انسان کے قدم یہ نہیں کہتے کہ ٹوٹا تو ہاتھ ہے، ہاسپٹل کے اندر میں کیا کرنے جاؤں۔ اسی طرح ہی یہ تمام چیزیں تب مرتب ہوتی ہیں جب انسان کے اندر روح جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، یعنی ایک دوسرے کا جو ہے وہ آپس کے اندر محبت کا رشتہ ہے، صرف روح کی وجہ سے ہے۔ اور ذرا اندازہ کیجئے، جب انسان کی روح قفس انصری سے پرواز کر جاتی ہے، جب انسان کی روح جسم سے نکل جاتی ہے، اس وقت انسانی جسم جو ہے وہ ایک سادہ سا انداز کے اندر، بیکار انداز کے اندر پڑا ہوتا ہے۔ اس وقت نہ تو جسم کے اندر کوئی طاقت رہتی ہے، نہ ہی قوت رہتی ہے۔ اس وقت وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی روح جو ہے وہ نکل گئی۔ اب اگر آپ اس کی زبان بھی کھینچ ڈالیں، زبان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، تو اس کے ہاتھ حرکت کے اندر نہیں آئیں گے، اس کے پاؤں حرکت کے اندر نہیں آئیں گے۔ اب ان سب چیزوں کو جس چیز نے جوڑ کر رکھا تھا وہ چیز کیا تھی؟ روح تھی۔ اب روح جب نکل گئی تو انسان اسی طرح ہی جو ہے وہ بیکار آگ، پانی، ہوا، مٹی کا ایک سادہ سا ایک خمیر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے، مگر اس کے اندر جو قوت پہلے کی موجود تھی وہ اب قوت نکل جاتی ہے۔ اب جب یہ بات آپ نے سمجھ لی،
اب یہ بات سمجھیے کہ گھروں کے اندر ماں باپ یہ انسان کی مخالف سمتیں ہیں، یعنی انسان ہر شخص اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے، اپنا ایک مقام اور سٹیٹس رکھتا ہے، ہر شخص اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اب اس کو ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا پڑتی ہے، رشتوں کو نبھانا پڑتا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا پڑتا ہے، پیار کا سلوک کرنا پڑتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا پڑتا ہے، ہمسائیگی کے اندر جو لوگ رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا پڑتا ہے، گھروں کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک کرنا پڑتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ سارے کا سارا معاشرہ جس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ انسان کا جسم اس طرح ہے، انسان سارے کے سارے جسم واحد کی طرح ہے، سارے کے سارے انسان جسم واحد کی طرح ہے، ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے عضو کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے، ایک عضو پریشان ہوتا ہے تو دوسرا عضو بھی پریشان ہوتا ہے، اسی طرح ہی سارے کے سارے انسان جسم واحد کی مانند ہے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کو ارشاد ہے۔ اب گھر کے اندر رشتہ داروں کے ساتھ جو محبت کا سلوک اور محبت کا رویہ برقرار رکھا جاتا ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، یہ سارے کا سارے ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اور اس کی روح کیا ہے؟ یعنی جس طرح میں نے پہلے آپ کو ذکر کیا کہ انسان کے جسم کے اندر اگر روح نکل جاتی ہے تو کوئی بھی جسم کا عضو دوسرے کی مدد نہیں کرتا۔ اب سارے کا سارا معاشرہ، سارے کا سارا گھر اور ساری کی ساری قوم ایک جسم واحد کی طرح ہے۔ اب ان کے اندر روح کیا ہے؟ وہ روح جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک روح ہے جو اس ساری محبتوں کو، سارے رشتوں کو ایک محبت کے اندر گوندھ کر رکھتی ہے، پرو کر رکھتی ہے تسبیح کے دانوں کی طرح۔ جب اس میں سے دین نکل جاتا ہے، دین کے احکامات، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات نکل جاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ جب انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے، اس وقت انسان کا جو جسم ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ دین جب تک برقرار رہتا ہے اس وقت تک انسان کے آپس کے اندر محبت ہوتی ہے، یگانگت کا جذبہ ہوتا ہے، اتحاد کا جذبہ ہوتا ہے، اور آپس کے اندر مل بیٹھنے کا جذبہ ہوتا ہے، خلق خدا کے لیے نفع مند ہونے کا جذبہ جو ہے وہ انسان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ سارے کا سارا دین اسلام کی وجہ سے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے جو اسلام، دین اسلام کو منتخب فرمایا وہ سلامتی کا دین ہے، فطرت کا دین ہے۔ اب انسان کیا چیز ہے اور روبوٹ کیا چیز ہے؟ انسان اور روبوٹ کے اندر کیا فرق ہے؟ اب آپ مثال کے طور پر آپ ایک روبوٹ کو کہتے ہیں کہ پانی لاؤ، اب وہ روبوٹ مشینری ہے، پانی لے کر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کو پانی دے دیتا ہے، مگر اس کو اس عمل پر ثواب نہیں ملتا، اس عمل پر اجر نہیں ملتا۔ اب اسی طرح ہی آپ انسان کو کہتے ہیں کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، اب اگر وہ پانی کا پیالہ آپ کو دے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر، انسان کے اندر روح ہے اور روبوٹ کے اندر روح نہیں ہے۔ وہ ایک مشینری ہے، اس کے اندر احساس کا جذبہ نہیں ہے، ہمدردی کا جذبہ نہیں ہے، اخوت کا جذبہ نہیں ہے، مگر جو انسان ہے یہ سارے کے سارے جذبے اس کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے وہ اجر کا مستحق قرار پاتا ہے، اس کو اجر دے دیا جاتا ہے۔ اب ایک انگریز سائنسدان نے ایک خیالی مضمون لکھا، اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔
اس نے لکھا، اس نے کہا کہ ایک وقت آئے گا جب سائنسدان اتنی ترقی کریں گے، سائنس اتنی ترقی کر جائے گی کہ وہ ایک روبوٹ کو بنا لیں گے، روبوٹ کو بنا لیں گے، اور روبوٹ جو ہوگا وہ انسان سے ہر حال کے اندر بہتر ہوگا، ہر حال کے اندر انسان سے جو ہے وہ بہتر ہوگا۔ اس روبوٹ کے بارے میں اس نے روبوٹ بننے سے بھی پہلے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس نے خیالاتی مضمون ایک لکھا، اس نے کہا کہ سائنس اتنی ترقی کر لے گی، ایک روبوٹ بنا لے گی، انسان سے ہر حال کے اندر بہتر ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے یہ بیان کیا، اس نے کہا کہ انسان دن کے اندر دیکھتا ہے اور اندھیرے میں نہیں دیکھتا، مگر جو روبوٹ ہوگا جس کو سائنسدان بنائیں گے، وہ روبوٹ دن کے اندر بھی دیکھ لے گا اور اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لے گا، یعنی اجالے کے اندر بھی دیکھ لے گا اور اندھیرے کے اندر بھی دیکھ لے گا۔ یہ اس کے اندر ایک صلاحیت جو ہے وہ اللہ رب العزت کہ اس بندے کو عقل دے دی جائے گی، سائنسدان اس قدر ترقی کریں گے کہ اس روبوٹ کو انسان سے بہتر بنا دیں گے۔ اور دوسری بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ انسان چند 100 گز کے بعد جو چیز ہوتی ہے اس کو نہیں دیکھ سکتا، مگر جو روبوٹ ہے اس کے اندر سائنسدان دوربین لگا دیں گے، وہ کئی ہزار میل تک بھی کوئی چیز ہوگی تو وہ روبوٹ اس کو دیکھ لے گا۔ اب یہ انسان سے بہتر ہو گیا، اس کی صلاحیت انسان سے بڑھ جائے گی۔ یعنی اگر کوئی دیوار کے پیچھے کوئی چیز ہے، اب انسان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، ہم اس کو نہیں پہچان سکتے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اسی طرح ہی اگر آپ کی زوجہ محترمہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے اور اگر آپ کے نظروں پر ایک غصے کا خمار ہے، تو اس وقت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی بیوی پر بھی آپ کی نظر نہیں پڑتی۔ اسی طرح ہی اس نے کہا کہ روبوٹ کے اندر یہ ساری صلاحیتیں سائنسدان جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ اب تیسری چیز، انسان جن چیزوں کو سونگھتا ہے، جس کی قوت شامہ ہے وہ محدود ہے، سونگھنے کی جو قوت ہے وہ محدود ہے، مگر سائنسدان جو روبوٹ بنائے گا وہ روبوٹ کے اندر اتنی طاقت ہوگی، اتنی قوت ہوگی، وہ ساری چیزوں کو سونگھ لے گی۔ اب ایک پتنگا کے بارے میں ملتا ہے، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے، ایک چھوٹے سے پتنگے کو اتنی اللہ رب العزت نے قوت عطا فرمائی ہے کہ 10 میل کے فاصلہ پر 10 میل کے فاصلہ پر اپنی مادہ کی موجودگی کو وہ دیکھ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی قوت اس چھوٹے سے جانور کو عطا فرمائی۔ پتنگا ہے 10 میل کے فاصلہ پر اگر اس کی مادہ بیٹھی ہے تو وہ اس کو محسوس کر لیتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ اسی طرح ہی کتا ہے، اس کی سونگھنے کی حس انسان سے بڑی زیادہ ہے۔ جب کہیں واردات ہو جاتی ہے تو پالے ہوئے کتوں کو بلایا جاتا ہے، وہ کتے آ کر چور کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ اب انسان سے اس کی صلاحیت جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اسی طرح ہی اس نے کہا کہ انسان کچھ چیزوں کو سونگھ سکتا ہے مگر سب چیزوں کو نہیں سونگھے گا، مگر جو روبوٹ سائنسدان بنائے گا وہ روبوٹ سب چیزوں کو سونگھ لے گا۔ اور اس نے آگے بات کی، اس نے کہا کہ انسان کچھ آوازوں کو سنتا ہے مگر روبوٹ جو ہے وہ ساری آوازوں کو سن لے گا۔ اور اگلی بات اس نے کہا کہ انسان زندگی کے اندر عصری علوم پڑھتا ہے یا دینی علوم پڑھتا ہے۔ عصری علوم پڑھ کر انسان ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے۔ اگر دینی علوم پڑھتا ہے تو ایک عالم کی حیثیت اس کے سامنے آتی ہے، مگر جو روبوٹ ہوگا اس کے اندر ساری کی ساری صلاحیتیں موجود ہوں گی، دینی بھی اس کے اندر مواد ہوگا اور عصری مواد بھی اس کے اندر ہوگا۔ اور انسان زیادہ سے زیادہ 5 یا 6 زبانیں جانتا ہے یا سمجھتا ہے، مگر جو سائنسدان روبوٹ بنائے گا وہ اس قدر
ساری زبانیں سمجھتا ہوگا اور سنتا بھی ہوگا، اس کی صلاحیت اس سے بڑھ جائے گی۔ پھر اس نے کہا کہ انسان چند گھنٹے کے بعد تھک جاتا ہے، مگر جو روبوٹ ہوگا وہ جتنا مرضی کام کر لے گا، اس کے اندر کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی، کوئی تھکن کا غلبہ نہیں آئے گا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں انسانی صلاحیت سے بڑھ کر اس روبوٹ کے اندر آ جائیں گی جس کو سائنسدان بنائے گا۔ اب اس نے یہ ساری تفصیل لکھنے کے بعد اب اس نے ایک اور بات کی، اس نے کہا کہ جب سائنسدان قیامت کے روز اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کرے گا کہ مولا تو نے بھی ایک انسان بنایا تھا اور میں نے بھی ایک روبوٹ شاہکار بنایا تھا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ذرا اس کو سامنے لاؤ۔ اب وہ شخص 2-3 روبوٹ ان کو چلنے کے لیے کہہ دے گا۔ اب وہ 2-3 روبوٹ وہاں پر چلنے لگ جائیں گے۔ جب چلنے لگ جائیں گے تو اللہ رب العزت ایک روبوٹ کے اندر کوئی فنی خرابی پیدا کر دے گا، کسی کا پرزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ وہاں پر رک جائے گا، چلنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اب اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اب بتا، وہ کہے گا کہ ہاں واقعی ایک روبوٹ خراب ہوا ہے، 2 چل پھر رہے ہیں مگر ایک روبوٹ خراب ہو چکا ہے۔ اب اللہ رب العزت 2-3 بندوں کو وہاں پر دوڑائے گا۔ اب 2-3 بندے جب دوڑیں گے تو اس میں سے ایک بندے کے پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب پیٹ کے اندر درد ہونا شروع ہو جائے گا تو اس وقت دوسرا انسان فوراً ہی اس کے پاس آ جائے گا اور اسے آ کر کہے گا کہ تمہارے پیٹ کے اندر درد ہے، مجھے بتائیں میں آپ کے لیے کوئی دوائی لا کر دوں، آپ کی خاطر تواضع کروں، آپ کی خدمت کروں۔ اللہ رب العزت پھر اس بندے سے کہے گا کہ بتا بندے کہ تو نے روبوٹ کو بنایا اور میں نے انسان کو بنایا، تیرا ایک روبوٹ خراب ہو گیا مگر اس نے کسی دوسرے روبوٹ کا حال معلوم نہ کیا، یعنی 2 روبوٹ چلتے رہے اور ایک روبوٹ جو خراب ہوا تھا اس کا اس نے حال بھی معلوم نہ کیا، مگر انسان کے پیٹ کے اندر درد ہوا ہے تو دوسرا انسان کس طرح تکلیف کے اندر آ گیا ہے، شدت کے اندر آ گیا ہے اور فوراً جا کر اس نے اس کا حال معلوم کیا ہے۔ یہی جذبہ انسان کی زندگی کے اندر جو ہے وہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان تمام چیزوں سے ممتاز ہے، تمام چیزوں سے بڑھ کر انسان کے اندر یہی چیز ہے، ایک روح کے ساتھ انسان کا ایک جذبہ جو محبت کا جذبہ ہے، جو اخوت کا جذبہ ہے، جو ہمدردی کا جذبہ ہے اور ساروں کو اپنے ساتھ ملانے کا جذبہ ہے۔ یہ جذبہ جو ہے وہ انسان کو ساری چیزوں سے ممتاز کرتا ہے۔ اگر یہ جذبہ انسانی زندگی کے اندر موجود نہ ہو تو انسانی زندگی ایک روبوٹ کی شکل کے اندر، انسان نہیں ہے بلکہ ایک مشینری ہے۔ اس وجہ سے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک، جو تم سے کٹ جائے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ، واعف عمن ظلمک، اور جو تمہارے ساتھ ظلم کرے، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دیا کرو۔ اب یہ ساری چیزیں جب انسانی زندگی کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں اس وقت انسان وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، نیکی کا حکم دینے کے قابل ہو جاتا ہے، اس کے عمل کے اندر یہ قوت آ جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان جو ہے وہ اس کی زبان کے اندر اللہ رب العزت تاثیر پیدا فرما دیتا ہے۔ جب اس کی ساری زندگی، ساری سیرت آقا کریم علیہ السلام کی سیرت کا مظہر ہو جاتی ہے، ساری تمام تر ترجیحات حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تابع کر دیتا ہے، اسوہ کے حوالے کر دیتا ہے، اس وقت انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر مقرب بندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر کس قدر یہ درجہ پایا جاتا ہے، آپ کے اندر کس قدر تحمل اور بردباری کا جذبہ پایا جاتا ہے، معاف کر دینے کا جذبہ پایا جاتا ہے، ذرا اندازہ لگائیں اس بات سے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، آقا کریم علیہ السلام صفوں کو سیدھا فرما رہے ہیں، صفیں درست فرما رہے ہیں، صفیں درست کرتے کرتے ایک شخص کے پاؤں پر آقا کریم علیہ السلام کا پاؤں مبارک آ گیا۔
حضور کا پاؤں مبارک آ گیا اور آقا کریم علیہ السلام صفیں درست فرما چکے. جب رات کو آقا کریم علیہ السلام کو یہ بات خیالات کے اندر آئی کہ میرا پاؤں اس شخص کے پاؤں پر آ گیا تھا اور اس کو اتنی تکلیف ہوئی ہوگی، پتہ نہیں وہ کس حال کے اندر ہوگا. اب آقا کریم علیہ السلام آپ کی طبیعت پر ایک احساس کی یہ حالت پیدا ہوئی، نرمی کی یہ حالت پیدا ہوئی. آقا کریم علیہ السلام پوری رات اس بات کی وجہ سے آرام نہیں فرما سکے، پوری رات جاگتے رہے. صرف اس وجہ سے وہ بات آقا کریم علیہ السلام کو یاد آ گئی تھی. اب ساری رات آقا کریم علیہ السلام گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی، آقا کریم علیہ السلام اس شخص کے پاس جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. اب وہ شخص باہر نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ دروازے پر تاجدار کائنات کھڑے ہیں. آقا کریم علیہ السلام دروازے پر کھڑے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. کل صفیں سیدھی کرتے ہوئے تمہارے پاؤں پر میرا پاؤں آ گیا تھا. ساری رات میں سو نہیں سکا صرف اس وجہ سے کہ تم کس تکلیف کے اندر ہوگے. دیکھیے آقا کریم علیہ السلام آپ رات کو اس کے پاس نہیں گئے، رات کو اپنی بیداری برداشت کر لی مگر اس شخص کے پاس نہیں گئے، کہیں اس کی نیند کے اندر بھی خلل پیدا نہ ہو جائے. اس قدر رحیم نبی، کریم نبی، آپ کی طبیعت کے اندر اس قدر تحمل اور بردباری تھی. تو آقا کریم علیہ السلام سے ہمیں یہ جو اسوہ ملتا ہے، یہ معاف کرنے کا اسوہ ملتا ہے، معافی مانگنے کا اسوہ ملتا ہے، اور تحمل اور بردباری کا اسوہ ملتا ہے، لوگوں کے ساتھ جڑنے کا اسوہ ملتا ہے. آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایک یہودی شخص ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، وہ آیا کرتا ہے، حضور سے بڑی محبت کرتا ہے، روزانہ آتا ہے، آپ کی مجلس کے اندر بیٹھ جاتا ہے، آپ کی باتیں سنتا ہے. آہستہ آہستہ آپ کے دل کے اندر محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اب وہ جو بچہ ہوتا ہے، کچھ دن گزر جاتے ہیں، وہ آتا نہیں ہے. آقا کریم علیہ السلام صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں، وہ بچہ آیا کرتا تھا، وہ نہیں آ رہا. آؤ، صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ، سنا ہے کہ وہ بچہ بیمار پڑ گیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ ذرا اس کی عیادت کر کے آتے ہیں. دیکھیے تاجدار کائنات ہیں، اللہ کے نبی ہیں، مگر ایک یہودی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے. بچہ یہودی ہے. اب اس کے گھر کے اندر جاتے ہیں، وہ بچہ لیٹا ہوتا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے اس کے بالوں کے اندر ہاتھ بھی پھیرا ہوگا. قربان جائیں اس کی قسمت پر، اس کے مقدر پر کہ آقا کریم علیہ السلام خود چل کر اس کے گھر تشریف لے گئے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول. اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے، اس محفل میں تیرا آنا اگر ایک بار ہو جائے، تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے، تمہارا کیا بگڑ جائے ہمیں دیدار ہو جائے. اب وہ یہودی بچہ آقا کریم علیہ السلام اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے کانوں کے اندر آقا کریم علیہ السلام آنے سے پہلے اس کے کانوں کے اندر فرماتے ہیں بچے میرا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ. اب یہ بات آقا کریم علیہ السلام کی وہ مجلس کے اندر بھی آیا کرتا تھا، مگر حضور نے تب نہیں کہی تھی، تب یہ بات نہیں کہی تھی جب بیماری کے عالم کے اندر ہے. آقا کریم علیہ السلام کی نظر اس قدر اللہ رب العزت نے آپ کو نگاہ دوربین عطا فرمائی تھی کہ آپ اگلے حال بھی معلوم کر لیا کرتے تھے اور پچھلے حال بھی معلوم کر لیا کرتے تھے. آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ بچہ اب زندہ نہیں رہے گا، اور حضور کی رحمت کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر پائی. یہ بچہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری مجلسوں کے اندر آتا ہے، میری باتیں سنتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، اور یہ قیامت کے روز دوزخ کے عذاب کے اندر جلایا جائے. آقا کریم علیہ السلام اس کے کان کے اندر فرماتے ہیں بچے کلمہ پڑھ لو. اب وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگتا ہے. اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ کٹر یہودی ہوتا ہے، دشمن اسلام ہوتا ہے.
اب وہ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کو اشارہ کرتا ہے کہ جو تمہارے آقا کہتے ہیں وہ اسی طرح ہی کر لو، اسی طرح ہی کر لو۔ اب اس بچے کو آقا کریم علیہ السلام کلمہ پڑھوا کر مسلمان کر دیتے۔ اب آقا کریم علیہ السلام گھر سے قدم باہر رکھتے ہیں، اب اس بچے کی روح قفس انسریت سے پرواز کر جاتی، وہ بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں آقا کریم علیہ السلام اس قدر آپ کی طبیعت کے اندر نرمی پائی جاتی تھی، اس قدر شائستگی پائی جاتی تھی۔ یہی شائستگی ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر پیدا کرنی ہے۔ اگر یہ شائستگی، یہ نرمی اگر ہماری زندگیوں کے اندر نہ ہوگی تو ہماری مثال ایک روبوٹ جیسی ہے جس کے اندر سب کچھ موجود ہوتا ہے، ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، مگر اس کے اندر یہ جذبہ، محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، احساس کا جذبہ نہیں ہوتا۔ آخر کے اندر ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جانتے ہیں کہ کربلا کے اندر جب سارے آقا کریم علیہ السلام کا خاندان شہید کر دیا گیا تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بیمار تھے، آپ باقی بچ گئے۔ وہ شخصیت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، کچھ وقت گزرا، جن لوگوں نے کربلا کے اندر آقا کریم علیہ السلام کے خاندان پر ظلم و ستم کیا تھا، ان لوگوں میں سے ایک شخص جس کی اپنے حاکم کے ساتھ نہ بنی، اپنے حاکم کے ساتھ لڑائی ہو گئی، اب اس نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ یا تو یزید تھا یا ابن زیاد تھا، اب اس نے قتل کا حکم دے دیا۔ اس نے کہا کہ یہاں یہ جو شخص ہے جہاں پر بھی ملے اس کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اب وہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے ہر جگہ گیا، مگر اس کو کہیں پر بھی امان کی جگہ نہ ملی۔ اب اس نے کہا کہ میں کہاں جاؤں؟ اب اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا حجرہ دیکھا، اور آپ کے حجرہ مبارک کو آ کر دستک دیتا ہے۔ اندر سے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باہر آتے ہیں، آپ اس شخص سے پوچھتے ہیں بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں امان چاہتا ہوں، میں آپ کے گھر کے اندر رہنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ دن کے لیے رہنے کی اجازت دے دیں، کچھ دنوں کے لیے اجازت دے دیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم میرے گھر کے اندر رہنے لگ جاؤ۔ اب 3 دن تک وہ شخص رہا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے نوکروں کو بھی حکم فرمایا کہ اس کی خدمت کریں، اور اس کے لیے خاطر تواضع کی گئی، کھانے کا اہتمام کیا گیا، سب کچھ، سونے کے لیے بستر بھی مہیا کیا گیا۔ آرام کے ساتھ اس نے 3 دن گزارے۔ اب 3 دن گزارنے کے بعد اس نے یہ ذہن کے اندر گمان کیا کہ اب خطرہ ذرا ٹل گیا ہوگا، اب معاملات بدل چکے ہوں گے، اب ذرا میں کہیں اور جا کر بستا ہوں۔ اب وہ شخص امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت مانگتا ہے کہ مجھے اجازت دیں، اب میں نے 2-3 دن مجھے ہو گئے ہیں، میں نے کہاں جانا ہے، کیسے رہنا ہے، یہ میں نے پلان کر لیا ہے، اب مجھے بس اجازت دے دے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ۔ اب وہ شخص جب آپ سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے، قدم اٹھاتا ہے تو قدم بوجھل ہوتے ہیں، آگے جا نہیں سکتا۔ دل کے اندر یہ بات آتی ہے کہ شاید امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ اب وہ شخص، اس کے دل کے اندر یہ بات آئی کہ میں ذرا پوچھوں تو صحیح، جانوں تو صحیح، کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کیا تم نے مجھے پہچانا بھی ہے یا نہیں پہچانا۔ اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں، کیا مجھے پہچانا نہیں؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے پہلے دن سے ہی پہچان لیا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں؟ کربلا کے اندر تو نے ہمارے اوپر مظالم ڈھائے تھے، میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں؟ تو وہی شخص ہے، مجھے تو تب سے یاد ہے۔ مگر وہ شخص کہنے لگا پھر مجھے
اتنی عزت کیوں دی, اتنی محبت کے ساتھ میرے ساتھ سلوک کیوں رکھا گیا, مہمان نوازی کیوں کی گئی. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, نوجوان سن, وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. وہ تیرا کردار تھا, یہ ہمارا کردار ہے. تو یہ ائمہ سلف صالحین کی زندگی کے اندر, آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر, اور اسی طرح ہی صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, اولیاء اللہ کی زندگیوں کے اندر یہی ایک نرمی پائی جاتی تھی. لوگوں کو اپنے آپ سے بھگاتے نہیں تھے بلکہ قریب کرتے تھے. آج تو ایک دائرہ ہے نا مسلمان ہونے کا, اسلام کا ایک دائرہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, جو دائرے کے اندر جو دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کو دھکا مار کے باہر نکالتے ہیں. مگر صوفیاء کا طرز عمل کیا تھا, وہ لوگوں کو اپنے قریب کرتے تھے اور اس کو بیڑا پار کر دیتے تھے. لوگوں کو دائرے کے اندر لے آتے تھے, اسلام کے دائرے کے اندر ان کو منتقل کر کے پھر ان کو اسلام کی دولت کے ساتھ منور کر دیا کرتے. یہ تب ہوتا ہے جب انسان کی طبیعت کے اندر نرمی ہو, محبت کا جذبہ ہو, اخوت کا جذبہ ہو, اور رشتہ داری کا جذبہ ہو, صلہ رحمی کا جذبہ ہو. تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام کے اس فرمان پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک, جو تم سے کٹ جائے تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ, اور جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دیا کرو. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کے تصدق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new